خالد چشتی صاحب، دوحہ میں امریکہ اور ایران کا جو ایک ٹیکنیکل ڈائلاگ ہو رہا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو پروگریس ہو رہی ہے یہ کس طرف بڑھ رہی ہیں اب چیزیں؟ جی بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا ہے. امید تو کی جانی چاہیے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی لمیٹیشن یہی ہے کہ ایران بنیادی طور پر تھوڑی ہارڈ لائن لے رہا ہے اور اس کے پاس ایک ریزن بھی ہے، اس پہ میں ڈسکس کرتا ہوں. ابھی فرم سٹینڈ لیا ہوا ہے اپیرنٹلی، جو میڈیا میں ہمیں رپورٹ ہو رہا ہے. اور دوسرا ایکشن بھی آپ نے دیکھا، اس نے خاص طور پر اسٹریٹ آف ہارموز پہ جو ذرا سی ایران کے پرسپیکٹو سے وائلیشن ہوئی، اس نے حملہ کیا اور ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی سنگاپور کے جہاز پر اور باقی. اس پہ میرا خیال ہے ایران یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور نیگوسیشن ٹیم کو، کہ اسٹیٹ آف ہارموز کا جو اجارہ داری ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے اور میرے بائی لاز کو جو بھی وائلیٹ کرے گا اس کی ایک قیمت دینی پڑے گی. اور ظاہر ہے ایران کی سینسٹیوٹی اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ 2 ملین پر شپ کو لے رہا تھا، اور ایوریج آج کل 50 کے قریب بحری جہاز جو ہے آئل ٹینکر گزر رہے ہیں. اور اگر اس حساب سے لگایا جائے تو تقریباً $100 ملین روزانہ کی بنتی ہے، اور یہ سال کی تقریباً $36 بلین بنتی ہے. اب یہ ایران کو ایک نیو فاؤنڈ لیوریج بھی ہے، ایک فائنینشیل ایڈوانٹیج بھی ہے، ایک اکانومائز جو جنگ کو ہوئی ہے اور ایک ایلیمنٹ نیا نبھرا ہے وہ اس کو کمپیل کر رہا ہے، یا بائی ڈیزائن وہ کر رہا ہے کہ اس کو وہ بارگین میں کنورٹ کرے. لیکن میں عرض کرتا چلوں ایک کوشچن بھی ہے اس کے اندر کہ کہیں وہ امریکہ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایگو ہے، ابھی بھی ملٹری مائٹ ہے، ابھی بھی وہ ان پر بڑا پریشر ہے، خاص طور پر زائنسٹ لابی کا اور اسرائیل کا اور نیتن یاہو کا، کہ یہ تو کمپرومائزڈ قسم کا ایم او یو ہے، یہ تو ڈیفیٹڈ ایگریمنٹ ہے. تو یہ ایک پریشر بھی ہے ان پر. دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہمیں ذہن میں ہی رکھنی چاہیے کہ امریکہ نے ابھی بھی اپنی فورسز کو پل بیک نہیں کیا. دیٹ مینس وہ کسی وقت بھی ٹریگر ہیپی ہو سکتا ہے، کیونکہ انیشیٹو تو ان کے پاس ہے. 50,000 کے قریب جو فوجی موجود ہے، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا میں 192 ممالک میں سے تقریباً 140 ممالک کی جو فوج ہے وہ 50,000 سے کم ہے. تو یہ میں اسٹرینتھ صرف آئی تھاٹ میں کمپیریزن کر لوں. میں کل ایک اوپن سورس سیٹلائٹ پکچر ایک دیکھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے اس خطے میں 20 کے قریب ایئر ٹو ایئر ریفیولر ڈپلوائے کیے. تو ریفیولر تو ہوتا ہی اس لیے ہے جب آپ نے کسی فلیٹ کو، فائٹر جیٹس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے فار ریفیولنگ پرپز. اور ریفیولنگ کس لیے کی جاتی ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے امریکہ تو نہیں لے کے جانے جہاز. تو یہ میں صرف دونوں سائیڈ آئی تھاٹ کے پلسز اینڈ مائنسز کو آپ کے سامنے گزارش کروں تاکہ ہم بہتر انڈرسٹینڈ کر پائیں کہ ڈائنامکس کیا چل رہے ہیں. ایک طرف ایران ظاہر ہے نیو فاؤنڈ لیوریج ہے جس کو وہ کنورٹ کرنا چاہتا ہے، بٹ دیر از اے کوشچن جس کو میں اٹیچ کر رہا ہوں. اوکے سو علی کامران صاحب، اگر امریکہ اور ایران کے جو ڈائلاگ ہے تھرو پراپر چینل شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ان کا جو نیٹ ورک ہے یا چینل ہے، تو جو ریجنل سیکیورٹی ہے اور مڈل ایسٹ کی سٹیٹس اور اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے اس پر اوور آل کیا امپیکٹ ہوگا آپ کے خیال میں اگر ایران اور امریکہ کا ڈائریکٹ چینل اسٹیبلش رہتا ہے؟ جی تھینک یو باسی صاحب. آئی تھنک امریکہ اور ایران کا ڈائریکٹ چینل اسٹیبلش ہے، لیکن آف کورس وہ جو ایرانین سائڈ ہے اسے بہت ہی دوسرے طریقے سے دیکھتی ہے. آف کورس جہاں پہ امریکنز بھی چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹ ایک کوآرڈینیشن ان کے ساتھ کریٹ ہو جائے. ایرانی لیڈرشپ ان کے ساتھ ابھی بات بھی نہیں کر رہی، لیکن ٹیکنیکل لیول جو ٹاکس ہو رہی ہیں اس پہ تو ڈائریکٹلی آف کورس ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے بہت ساری ریٹورک ہم باہر دیکھتے ہیں. ابھی جیسے قطر میں ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک ٹیکنیکل لیول بات چیت ہوئی، اس میں آف کورس وہ ڈائریکٹلی بات تو نہیں کی لیکن ڈائریکٹلی بھی بات ہو رہی ہے ان کی امریکنس کے ساتھ. اب دوحہ والی میٹنگ کے بعد تو یہ ظاہر اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے بات کر رہے ہیں نا آپ کے ڈائریکٹ ان کا چینل اسٹیبلش جی 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 جی. اور دوسری بات تھوڑا سا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا ایران میں ابھی انٹرنل پریشر کتنے ہیں. آف کورس غلیباف صاحب کا ایک انٹرویو تھا، وہ نیشنل ٹی وی میں کٹ کر دیا آف کورس آئی آر جی سی کی پارٹ نے، اور پھر وہ اگلے دن چلایا گیا وتھ سینسس. تو ان کی جو نیگوسیشن ٹیم ہے اس کی دے آر انڈر ٹریمینڈس اسٹریس اور پریشر ٹو این ایکسٹینڈ کہ کل ایرانی پریزیڈنٹ کو ایک بیان دینا پڑا کہ ہمیں آیت اللہ خمینی مجتبیٰ خمینی صاحب کی اجازت سے ہی بات چیت کر. تو دوسری سائڈ پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ کچھ مرچنٹ شپس پہ اٹیک ہوا، پھر امریکنس نے جس طرح سے انہیں کاؤنٹر اٹیک کیا، اور پھر منامہ میں جو ہوا آپ نے دیکھا کہ ناٹ جسٹ سینٹ کام میں سارے جی سی سی تھے بلکہ دے ویڈڈ لبنان اور اس میں سیریا فار دا فرسٹ ٹائم. تو وہاں پہ 3 انڈرسٹینڈنگز ہوئی نا. ایک تو یہ ہوئی کہ ایئر ڈیفنس مضبوط کریں گے جی سی سی کنٹریز کا، اور انہوں نے انٹرسیپٹرز کی بھی بات کی. انفیکٹ ٹو این ایکسٹینٹ تو پرائمری امریکہ ہی پرائمری سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا جی سی سی کنٹریز کا. دیر از یونینیمس اگریمنٹ ان جی سی سی.
بی انہوں نے جو بات کی کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ اب وہاں پہ جوائنٹ اسٹریٹجی انہوں نے بنانی شروع کر دی ہے, اور وہ کاؤنٹر اگر خدا نخواستہ یہ ایم او یو جو ہے وہ دوسری طرف جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے لبنان میں پرائمریلی اور پھر سیکنڈری اسٹریٹ آف ہارموز میں جوائنٹ نیول جو ہے ایک ایکسرسائز ہونے جائیں گی, اور وہ پھر اس کے ساتھ ایک کاؤنٹر کریں گے ایران کو, جس میں جی سی سی کے ایٹ لیسٹ 4 ملک تو شامل ہو چکے ہیں. اور تیسرا ایگریمنٹ یہ ہوا کہ لبنان اور ایرانی جو پراکسیز ہیں اس کے بارے میں, تو جس کے ایران کی طرف سے بہت ہی جو ہے وہ اگریسو بیان آیا ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز ہمارا ہے, اینڈ آف کورس انہوں نے لبنان کی بات کی. مگر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹس ویری انٹرسٹنگ جہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے اور ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دونوں سائڈ جو ہیں دے آر پریپیئرنگ دی ڈیفینسز ایز ویل. امریکن جو ہے وہ کاؤنٹر کے لیے کر رہا ہے, ایران اپنے ڈیفینسز مضبوط کر رہا ہے. سیکنڈلی آپ کو پتہ ہے کہ 3 سے لے کے 7-8 تک 8 تاریخ کو مشہد میں میرے خیال سے جو ہے مجتبی آیت اللہ خمینی صاحب کے کچھ فیونرل ہے, اور وہ اس وقت تک ایران نے بھی ایک وارننگ آج جاری کی ہے کہ اگر کچھ بھی ہوا تو یہ ایم او ای ٹوٹ جائے گا, تو وہ اسرائیل کو دی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اٹس اے گیم آف نروز, اور اس میں میڈیٹر جو ہے وہ پاکستان اور فیسیلیٹیٹر قطر ہے, اور وہ جو ہے وہ ایوری آئی ایم بینگ ٹولڈ کہ جو ہمارے این ایس اے ہیں اور ہی از ان ٹچ ایوری آور آن دس ود آف کورس دا امریکنز اور ایرانیوں کے ساتھ, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ جو فیونرل ہے اس کے بعد جو ہے وہ ذرا سا چیزیں جلدی بڑھیں, اور یہ بھی انڈرسٹینڈنگ اب کریٹ کر پائی ہے کہ جیسے کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم جو ہیں وی آر ویٹنگ ٹو ریفیول اور سیلف اور ریفیول دا ورلڈ, اور اس کے بعد کچھ کریں گے. اسٹیٹمنٹس میرے خیال سے کم جی انٹرویو دیا بلومبرگ, اور پھر اس کے بعد ایپی سب نے کہا جی تو اس کی طرف سے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ اپنی طرف سے بیان دے دیں اور یہ دے دیں گے, اینڈ آف کورس دیز آر ٹو دا انٹرنل آڈینسز. باقی تو چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ آف کورس وہ جو ہیں وہ میڈیٹرز اور جو فیسیلیٹیٹرز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو. آفٹر 9-10 کے بعد آپ دیکھیں گے چیزیں فاسٹ ٹریک پہ چلے گی.